السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ لوگوں نے سنا کہ جنت کے اندر کیا کیا ہوں گے اور جنتی شخص کے اندر کیا تبدیلی کی جائے گی۔ ہم سن رہے ہیں جنت کا بیان، پارٹ نمبر 6۔ تو آپ نے کل سنا کہ جنتی کی ہائٹ بھی تبدیل ہوگی، زیادہ ہوگی، یعنی گویا کہ ایج کا الگ ہوگا، جو دنیا میں ہے ویسا نہیں ہوگا، بلکہ سب کی ہائٹ 60 ہاتھ اونچائی ہوگی اور ایج کا بھی فرق ہوگا۔ ایک تو لمبائی بہت زیادہ ہوگی جنتیوں کی، یہ تبدیلی آئے گی۔ دوسری تبدیلی یہ ہوگی کہ ایج کے مسئلے بھی الگ ہوگا، سب کی ایج 30 سے 33 کے آس پاس ہوگی، اگرچہ وہ بوڑھے دنیا میں رہے ہوں۔ یہ تبدیلی ہوئی۔ ایک تبدیلی یہ بھی ہوگی کہ سر کے بال کے علاوہ باڈی میں دوسرا کوئی بال نہیں ہوگا۔ ایک تبدیلی یہ بھی ہوگی کہ کان ناک میں کوئی گندگی نہیں ہے، بالکل صاف ہوگا۔ تو کئی تبدیلی کی جائے گی۔ ایک تبدیلی یہ بھی ہوگی کہ انسان دنیا سے زیادہ خوبصورت جنت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ یہ بھی ایک تبدیلی ہوگی۔ اخلاق کے حساب سے تبدیلی ہوگی، اخلاق اور اچھے ہو جائیں گے، نیک ہوں گے، پاک ہو جائیں گے۔ دل بھی اللہ صاف کر دے گا، کوئی کینہ، کوئی کپٹ، بغض، عناد، دشمنی، حسد، جلن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک تبدیلی ہوگی۔ یا بہت ساری تبدیلی جنتی کے اندر ہو جائے گی۔ جنت کے اندر جو جنتی جو جائیں گے اس کے اندر سب تبدیلی کی جائے گی۔ تو کسی کا سوال ہو سکتا ہے کیا نام میں تبدیلی ہوگی؟ نہیں، آپ کا نام نہیں بدلا جائے گا، آپ کا نام وہی ہوگا جو دنیا میں ہے۔ کسی کا نام احمد ہے، محمد ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یہی نام آپ کا جنت میں بھی ہوگا۔ جس کا جو نام ہے وہی نام جنت میں ہوگا۔ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کا بھی نام وہی ہوگا جو دنیا میں ہے۔ مثلا کوئی سعدیہ ہے، مریم ہے، جمیلہ ہے، فرحین ہے، عائشہ ہے، صدیقہ ہے، آسیہ ہے، جو بھی دنیا میں جس کا جو نام رہا ہے تھا وہی نام اس کا جنت میں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کو اچھا نام رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیسا نام رکھتے ہیں؟ الگ ہٹ کے رکھتے ہیں۔ وہ ہٹ کے رکھنے میں ایسا ہٹ جاتے ہیں وہ کہ بیکار لگتا ہے۔ کچھ لوگ بدھوا نام رکھ دیتے ہیں، یعنی بدھ کو پیدا ہوا تو بدھوا ہو گیا۔ کچھ لوگ اتواری نام رکھتے ہیں کیونکہ وہ اتوار کو پیدا ہوا۔ کچھ لوگ شبراتی نام رکھتے ہیں کیونکہ شب بارات میں پیدا ہوا۔ بتائیے، تو نام کبھی بھی لڑکا اور لڑکی اچھا نام رکھیے، یہ نام آپ کا باقی رہے گا، جنت میں بھی یہی نام آپ کا ہوگا۔ جنت میں بہت ساری نعمتیں، تو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ جنت کا بیان قرآن حدیث میں جو بیان کیا گیا وہ کچھ ہے، یہ تو ایک ٹیلر ہے بس، ورنہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اس سے بھی بڑی بات ہوگی جنت کے اندر، جو جانے کے بعد ہی آپ کو پورے طور پہ احساس ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ دار آیت نمبر 20 کے اندر، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمت ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ تو جنت اس سے بھی بہت بڑی ہے جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے پچھلے درسوں میں کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے، 100 درجات ہیں، کیٹیگری ہے جنت کے، اور ہر درجہ کے کیٹیگری کے بیچ میں اتنا فرق ہوگا جتنا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے جنتی جب جنت میں چلے اس کے بعد بھی جنت میں بہت جگہ بچ جائے گی یا کچھ جگہ بچے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے پتہ چل رہا کہ کوئی گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو کہ جنت میں جتنے بڑے بڑے محلات لوگوں کو ملیں گے، اتنی بڑی جگہ ملے گی، تو ایسا نہ ہو کہ جگہ فل ہو جائے اور مجھے نہ ملے۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، آپ نیک عمل کرتے جائیے، جنت میں جگہ کی فکر نہ کرے۔ سب جنت میں جانے کے باوجود بھی جنت میں اتنی جگہ بچ جائے گی کہ اللہ نئی مخلوق، الگ مخلوق کو پیدا کرے گا، پھر اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح جنت کے درجات 100 ہیں، تو یہ 100 درجات کے معاملے یا فیسلٹی جو الگ الگ ہوگی، بہت فرق ہوگا۔ تو اعمال کے حساب سے لوگ جنت کے درجے میں جائیں گے۔ جنتی اب ہو گئے، لیکن سارے جنتی ایک کیٹیگری میں نہیں، الگ الگ ہوں گے اپنے اعمال کے حساب سے۔ جتنے زیادہ اچھے اعمال کر کے دنیا سے جائیں گے، اسی اعمال کے حساب سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اونچے درجات میں ہوں گے۔ تو اسی حساب سے آپ کے محلات بھی ہوں گے، اسی حساب سے آپ کی نعمتیں بھی ہوں گی۔
جنت کا سب سے اعلیٰ ترین جو جگہ ہے جنت کا اعلیٰ ترین جو درجہ ہے وہ ہے وسیلہ، یعنی اس کا نام ہی وسیلہ ہے۔ تو ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے۔ تو کیا مطلب وسیلہ سے؟ دیکھیے بدعتی لوگ کتنا غلط معنی نکالتے ہیں، ارے وسیلہ کا ذکر دیکھو یہاں بھی ہے۔ اللہ کے بندے، وسیلہ یہاں جنت کے اعلیٰ ترین درجے کا نام ہے۔ جنت کا سب سے جو اونچا ہائیسٹ جو درجہ ہوگا، ہائی فیسلٹی والا، اس کا نام وسیلہ ہے۔ تو ہم جو دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اس کے اندر ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جگہ، یہ وسیلہ نامی جگہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہے کہ تم یہ دعا پڑھو اذان کے بعد۔ مسند امام احمد کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ وسیلہ ہے، لہذا تم لوگ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جگہ وسیلہ دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ درجہ ایسا ہے، یعنی جنت کے اندر یہ وسیلہ جگہ ایسی ہے جنت کے اندر کہ اس کو وہ درجہ صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، لا ینالها الا رجل واحد، وہ کسی ایک شخص کو ہی ملے گا بس۔ وَأَرْجُو أَنَا أَكُونُ أَنَا هُوَ، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص، وہ اکیلا بندہ جس کو یہ درجہ ملے گا وہ میں ہوں۔ الحمدللہ۔ تو یہ وسیلہ جگہ کا نام ہے جنت کے اندر، اعلیٰ ترین سب سے اونچا درجہ جو ہوگا اس کا نام وسیلہ ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس لیے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اذان کے بعد جب دعا پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ان کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، وہ شفاعت اور سفارش کریں گے، لیکن جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، اسی کے لیے ہوگا۔ اگر جنت کے محلات، گھر کی بات کریں تو اس کے اندر کوئی روم نہیں ہوگا، بلکہ قصور ہوں گے، محلات ہوں گے، بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، وہ گھر بالکل پاک و صاف، کوئی گندگی نہیں، کوئی کچرا نہیں، کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں، کوئی گندگی نہیں، بالکل صاف کلین ہوگا۔ جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنت کے اندر جنتی ہر لمحے، ہر مومنٹ، یعنی ہر سانس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو وہاں تو آپ کو نماز یا کوئی دوسری بات تو نہیں ہوگی، لیکن ذکر و اذکار، حمد و ثنا والی بات رہے گی۔ تو ایک جنتی ہر سانس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، سبحان اللہ۔ تو برتن سارے سونے چاندی کے ہوں گے، اور جنت کے اندر جو آپ کا گھر ہوگا، اور اس کے اندر جو اینٹیں لگی ہوں گی، اینٹ گھر کے اندر، وہ اینٹ سونے اور چاندیوں کی ہوں گے۔ اینٹ، آپ کے گھر کی جو اینٹ ہوگی وہ سونے اور چاندی کی ہوگی۔ اس کے جو سنگریزے ہوں گے، یعنی گھر تعمیر ہوتی تو اس میں کچھ کنکر ڈالے جاتے ہیں نا، تو کنکر کس چیز کے ہوں گے؟ موتی اور یاقوت کے ہوں گے۔ اللہ اکبر! موتی، ہیرے جواہرات کے اس میں کنکر ڈالے جائیں گے، اور مٹی زعفران کی ہوگی، جنت کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر بڑے بڑے سفید گنبد ہوں گے، گنبد جو آج مسجدوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل و صورت الگ ہوگی۔ تو گنبد ہوں گے موتیوں کے، سفید ہوں گے، اور جنت کی مٹی مسک کی ہوگی، یعنی مسک خوشبو، سب سے اچھی خوشبو مسک میں آتی ہے، تو گویا جنت کی مٹی سے بھی خوشبو آئے گی، سبحان اللہ۔ پھر جنت کے گھر میں عود نامی خوشبو کو جلایا جائے گا، اور پورے محل میں، آپ کے پورے گھر میں خوشبو کی مہک ہوگی، اور پورا آپ کا گھر معطر ہوگا خوشبوؤں سے، ہر جگہ اچھی خوشبو آئے گی، اچھا سینٹ آئے گا۔ تو یہ ہے جنت۔ تو جنت اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو کچھ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بیان کر دی، کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ باقی باتیں سننے کے لیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔